محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری بار میٹرک فیل کیا تو ابا نے نالائق کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دل برداشتہ ہو کر جان دینے لگا۔ پھر خیال آیا مرنے سے پہلے ایک بار قسمت آزمانوں۔ ویب سائٹ کا کام آتا تھا۔ دوست کے گھر بیٹھ کر پورا مہینہ محنت کی اور ایک شاندار ویب سائٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ مہینوں میں ہی میں لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ بہت سالوں بعد اپنی بڑی سی گاڑی میں پرانے محلے میں گیا تو سب مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اپنے گھر کی چوکھٹ تک پہنچا تو دیکھا کہ بڑے بھائی ابا جان کو دھکے دے کر میں بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا باپ مجھے فیل ہونے پر گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا۔ میں بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں گا؟ لیکن انہوں نے مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تم کہاں جاتے ہو اور کہاں نہیں۔ میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ تم نے میری عزت کو دو کوڑی کا رکھ کر دیا ہے۔ سارے زمانے میں میری ناک کٹوا ڈالی ہے۔ ہر شخص میرے منہ پر تھو تھو کر رہا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے پر صرف اپنا پیسہ اور وقت برباد کر دیا ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، جب تک کچھ بن نہیں جاتے میری چوکھٹ پر کھڑے ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے باہر دھکیلا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی تو وہ اپنی آنکھیں بند کیے لرز رہی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں امی کے بغیر کیسے رہوں گا؟ مجھے ان کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کامیاب بن کر دکھاؤں گا اور اس سال میں لازمی آپ کو پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ لیکن میرے باپ نے میرے ہی منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گلی میں مجمع جم چکا تھا۔ سب لوگ مجھے ہی دیکھے چلے جا رہے تھے۔ کسی کی نظر میں رحم تھا تو کسی کی نظر میں طنز۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے میری کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ چند لمحے میں دروازے پر ہی کھڑا اپنی قسمت پر افسوس کرتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر جھکے کندھوں کے ساتھ اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے نکال دے، لیکن ایک امید تھی کہ کیا پتہ وہ اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دے۔ اس کا پورشن الگ تھا، جانے کا راستہ بھی الگ تھا، اس لیے ہلکی سی آس امید تھی کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے کر کچھ دیر کے لیے۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ گرمیوں کے یہ دن بہت سخت تھے۔ لمحے میں میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں بار بار دھند آ رہی تھی۔ بابا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ احساس مجھے مارنے کے قریب لے آیا تھا۔ آنکھوں میں تھوڑی دیر کے بعد خون اتر آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن اپنے باپ کے گھر واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جتنی شرمندگی، جتنی بے عزتی میں نے برداشت کی تھی اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ میٹرک میں اگر میں فیل ہو بھی گیا تھا تو اس میں کون سی بلا بڑی بات تھی؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو اس لیے بڑا کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز میں فیل ہو گئے تو ہم تمہیں نکال دیں گے؟ یہ خیال میرا دل و دماغ جھنجھوڑ چکے تھے۔ کافی دیر تک میں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کوئی نہ کوئی میرا ساتھ ضرور دے گا۔ میری اپنے دوستوں کے درمیان بہت بات چیت تھی۔ سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری بات کرنے کے انداز سے ہر شخص ہی میری طرف مائل رہتا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں سمیر کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، سمیر صاحب ابھی گھر پر نہیں ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی تقریباً رات دیر تک ہوگی۔
جبکہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ اگر سمیر رات تک واپس نہیں آیا تو میں رات کہاں گزاروں گا؟ یہ سوچ ہی میرے اوسان خطا کرنے کے در پر لے آئی تھی۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک رات گھر سے باہر نہیں گزاری تھی۔ ٹھیک 12 بجے تک گھر کے اندر آ جاتا تھا۔ یہ اصول میرے ماں باپ نے ہی بنائے ہوئے تھے، جس کی پیروی مجھ سمیت میرا بڑا بھائی بھی کیا کرتا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا تھا کہ وہ رات تک واپس ضرور آ جائے، کیونکہ جب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہیں بھی چلا جاتا تھا تو اس کی واپسی کافی دیر سے ہوتی تھی۔ میرے تمام دوستوں نے پہلی دفعہ میں ہی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ صرف ایک میں ہی تھا جس نے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح ہر بار رہ جاتا تھا۔ سب لوگ آگے بڑھ گئے تھے۔ سمیر گریجویشن میں داخلہ لے چکا تھا۔ باقی تمام دوست بھی کسی نہ کسی فیلڈ میں جا چکے تھے۔ صرف ایک میں واحد تھا جو ابھی تک میٹرک کے دھکے کھائے چلے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے فون نکالا تو سامنے سمیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں اچانک آنسو سے بھر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دعائیں سنتے ہیں؟ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً سے کار ریسیو کی تو اگلی طرف سے بے چین آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ تم گھر آئے ہو؟ چوکیدار بتا رہا ہے کہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ میں یکدم سے بولا تھا، یار ابا نے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اور اس بار بھی میں رہ گیا ہوں۔ میری بات سن کر چند لمحے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر وہ یکدم بولا تھا، میں کیا کروں تیرا مصطفیٰ؟ ہر بار حد ہوتی ہے یار، اب تو مجھے شرم آنے لگی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا میٹرک کا دوست ابھی تک میٹرک میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میری گریجویشن کے امتحان ہونے والے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سمیر لازمی غصہ کرے گا۔ وہ بہت ہی لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا دیا اس کے پاس سبھی کچھ تھا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، ابا نے کب نکالا تھا گھر سے باہر؟ چند لمحے میں خاموش رہا تھا۔ ایک بار پھر وہی اذیت مجھے محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے میں دھیمی آواز میں بولا تھا، صبح 12 بجے رزلٹ دیکھنے کے بعد وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے، اور بنا سوچے سمجھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کو نکال دیا تھا۔ امی بہت رو رہی تھی، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ میں نے ان سے معافی بھی مانگی، سب کے درمیان ہاتھ بھی جوڑے، لیکن وہ نظریں پھیر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب تم سے کوئی بھی واسطہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک میں کچھ نہیں بن جاؤں گا تب تک وہ مجھے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مگر سمیر، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا پڑھائی میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ میری طبیعت میری بات کو سن کر چند لمحے کے بعد وہ غصے سے بولا تھا، تمہارا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے، تمہیں کسی فیلڈ میں نہیں جانا؟ تو مجھے بتاؤ آخر کرنا کیا ہے؟ چند لمحے کے بعد میں خاموش رہا تھا، اور پھر یکدم سے بولا تھا، میں ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اگر ایک بار میں اس ویب سائٹ بنانے کو کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے بارے کے نعرے لازمی کر ڈالیں گے۔ مگر مجھے اس کے لیے تمہاری بہت اشد ضرورت ہے۔ تمہارا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر مجھے دونوں درکار ہوں گے۔ کیا کچھ روز کے لیے تم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو؟ میں نے یکدم سا فیصلہ سنا دیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا، اور پھر دھیمی آواز میں بولا تھا، میں رات تک واپس آ کر تفصیل سے بات چیت کرتا ہوں۔ میں ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا تھا، مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا کہ مجھے بس ایک چھوٹی سی آس تھی، امید تھی کہ سمیر مجھے اپنے ساتھ گھر میں رکھ لے گا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سمیر انکار کر ڈالے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی
آس امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے میری ماں کی اب شدت سے یاد آنے لگ گئی تھی، جو ہر لمحہ مجھے بابا جان کی ڈانٹ سے بچا لیتی تھی، چھپا کر کھانا کھلاتی تھی، ہر وقت مجھے ہدایات کرتی رہتی تھی، مگر اب میں بے بس ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں دروازے پر ہی بیٹھا رہا تھا، جب اچانک مجھے اس چوکیدار نے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ مجھے دیتے ہوئے بولا تھا، سمیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو کھانا دے دوں۔ اگر آپ میرے کوارٹر میں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ آ جائیں۔ چند لمحے میں میں نے اس چوکیدار کی شکل دیکھ لی تھی اور پھر بھی کچھ سوچ سمجھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ پورا دن میں دھوپ میں ڈگر ڈگر نہیں پھر سکتا تھا، حالانکہ میرے بہت سے یار دوست تھے، مگر مجھے ایک سمیر پر ہی بہت زیادہ اعتبار تھا اور میرا اعتبار بھی ضائع نہیں جا رہا تھا۔ میری امید ایک بار پھر جڑنے لگ گئی تھی۔ میں اس چوکیدار کے ساتھ اس کے کوارٹر میں چلا گیا تھا، جہاں بیٹھ کر میں نے کھانا دیا تھا، اور واش روم سے وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ دل عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا سا ہو گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے رب العزت، تو جانتا ہے میں اس وقت کس اذیت سے دو چار چل رہا ہوں۔ میرا ہی اپنا باپ میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، لیکن ابھی انہوں نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اے میرے رب العزت، مجھے ہمت اور حوصلہ دے تاکہ میں اس دنیا کے ظالم لوگوں سے لڑ سکوں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار شخص ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لیکن مجھے تیری ذات پر مکمل یقین ہے، بھروسہ ہے۔ جس طرح تو نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی قابلیت ضرور رکھی ہے، اسی طرح تو نے میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی قابلیت ضرور رکھی ہوئی ہوگی۔ بس اس قابلیت کو اب اجاگر کر ڈال۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے اور میں تجھ پر ہی بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا تھا اور ان سے منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ سجدے میں سر رکھے روتا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا چلا جا رہا تھا، اور باپ کا گھر سے بے دخل کر دینا مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں بیلنس ڈلوا کر اماں سے بات کر لوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ابا قریب ہی ہوں گے اور وہ میرا اماں کو ضرور ڈانٹیں گے، اس لیے میں نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق ہی گزرا تھا۔ اس چوکیدار نے مجھے اپنے کوارٹر سے باہر کو نہیں نکالا تھا۔ شام کے وقت میرا ارادہ تھا کہ میں دوستوں کی طرف سے چلا جاؤں گا، ان میں سے کچھ دیر بات چیت کر کے اپنا موڈ بحال کروں گا، لیکن ایک عجیب سی کمزوری نے مجھے اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں کے تلے زمین ہی نہ ہو۔ جب باپ چھت چھین لے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی کیفیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں گھر سے دھکے مار کر ناکامیوں پر نکالا گیا ہو۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور شام کے سائے چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ہی مجھے سمیر کی آواز گھر کے اندرونی حصے سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں یکا یک جگنوں جگمگائے تھے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا تھا کہ یا اللہ، یہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے، کیونکہ اگر اس نے مجھے نکال دیا تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ چند لمحے کے بعد وہ کوارٹر میں داخل ہوا تو بے ساختہ میرے سینے سے لگ گیا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا تھا، حوصلہ کرو، اس طرح سے حوصلے نہیں ہارتے، رونے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، بیٹھو ادھر۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے چارپائی پر بٹھا چکا تھا۔ اس کا محض اتنا کہنا ہی مجھے ایک ایسی خوشی دے رہا تھا جس کو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سمیر، اندر سے ٹوٹ گیا ہوں یار، بابا جان نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے،
گلی میں مجمع جمع ہو گیا تھا۔ امی جان بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن ابا کو تو خیال ہی نہیں آیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، اصل غم تو مجھے اس بےعزتی کا ہے جو میں نے محسوس کی ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، ماں باپ کا مارنا، ماں باپ کا تذلیل کرنا بےعزتی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمارا اچھا چاہتے ہیں۔ تم خود سوچو، 3 سال سے لگاتار تم فیل ہو رہے ہو، تمہارا باپ سپلی کی فیسیں بھر رہا ہے، کبھی تمہارا کورس خرید رہا ہے، ٹیوشن کی فیسیں ادا کر رہا ہے، اگر پھر بھی تم کو اسی کو وہی نتیجہ نکال کر دو تو اس کو غصہ تو آئے گا نا۔ میں نے سمیر کی بات پر سر کو جھکا لیا تھا۔ میں کوئی بدروما لڑکا نہیں تھا جو لمحے میں اپنی ماں باپ سے مخالفت کر بیٹھتا، لیکن ہر انسان کی طرح مجھے بھی افسوس ہوا تھا۔ ہر بچے کی طرح میں نے بھی اپنے ماں باپ سے پیار محبت کیا کرتا تھا۔ ان کی ذرا سی بے اتنائی میری جان لے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے اپنے ممی پاپا سے بات چیت کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا پورشن الگ ہے، تم آرام سے میرے پاس کو رہ سکتے ہو، لیکن میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ کر چلے جاؤ، ان سے معافی تلافی کرو، کیا پتہ تمہارے بابا جان مان ہی جائے۔ مگر میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، مجھے صرف 1 مہینہ چاہیے سمیر، میں جانتی ہوں کہ اس میں پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک خوبی ہوتی ہی ہیں، اس طرح مجھ میں بھی ایک الگ خصوصیات ہیں، اور مجھے ویب ڈیزائننگ کا کام کاج بھی آتا ہے، میں اسی میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک بار میں نے ایک اچھی ویب سائٹ پر بنا لی تو میرے وارے کے نظارے ہو جائیں گے۔ اس بات کا یقین بھی تمہیں علم ہوگا کہ میری بات سن کر اس نے ہلکی سی سر کو جنبش دے ڈالی تھی اور مزید بولا تھا، میرا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون سب کچھ تمہارے پاس حاضر ہے، کھانا پینا میں تمہیں کب دوں گا، لیکن میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ 1 مہینے کے اندر اگر تم نے کچھ نہیں کر پائے تو میں تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے پاؤں گا، میری بھی اپنی فیملی ہے، میں اتنا سمجھوتا نہیں کر پاؤں گا۔ بے شک بابا جان کچھ نہیں کہے تھے، وہ مرد تھے، اور لیکن اماں جان ضرور باتیں سنائیں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم جلدی سے اپنے لیے رخصت ہو جاؤ گی اور بندوبست کرو، اور خود کو بھی بتاؤ کہ ایک لمحے کے لیے مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی، دل کیا کہ اسے منع کر ڈالوں کہ یار رہنے دیتا ہوں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، مگر فی الوقت میں نے اپنی انا ہر شے کو مار ڈالا تھا۔ میرے پاس ابھی بھی کچھ نہیں تھا، نہ نوکری، نہ پیسہ، نہ چھت۔ اگر بر وقت مجھے کوئی ساتھ مل رہا تھا تو میں اس ساتھ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے پوشن میں آ گیا تھا اور مجھے بیڈ کی طرف ایک سائڈ کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا کہ تم یہاں آرام کر سکتے ہو، میں ذرا ڈاکٹر والے کپڑے بدل کر امی جان سے مل کر لوں، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم میں گھس گیا تھا، جب کہ میں خاموشی سے بستر پر بیٹھا اب اپنے دماغ کو ترتیب دے رہا تھا کہ مجھے کام کہاں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ دل میں ہی ارادہ باندھ چکا تھا کہ صرف 1 مہینہ ہی میرے پاس ہے، اور اس 1 مہینے میں مجھے پوری کایا پلٹ دینی ہے۔ پوری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی، ہر لمحہ میں اپنے موبائل فون کو ہی دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ کب بابا جان کا فون آ جائے اور وہ گھر مجھے آنے کی دعوت دے دے، لیکن وقت بیتا چلا جا رہا تھا مگر ان کی ایک بار بھی کال نہیں آئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا، وضو بنا کر میں جائے نماز لے کر وہیں بیٹھ گیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اے میرے اللہ، میرا یہ 1 مہینہ ضائع مت کرنا، میں تیری ذات پر کامل یقین رکھ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہا ہوں، یا اللہ۔ 1 مہینے سے زیادہ میں سمیر پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا، اس 1 مہینے میں مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے ڈال کہ صرف اور صرف میں اس گھر کی چھت پر اپنے لیے حاصل کر سکوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کافی دیر تک میں نماز میں جھکا رہتا تھا، اچانک سمیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے میں ہوش میں چلا آیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے تھے
چہرے کے زاویے درست کر کے میں بیٹھا تو وہ میرے قریبی دوست ہی بیٹھ گئے تھے اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تھے، اس طرح مایوس نہیں ہوتے، رونے سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہوگے، مگر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، تم فکر مت کرو، اور بالکل بھی اپنے دل میں یہ بات مت لاؤ کہ تم مجھ پر بوجھ ہو اور میرے بھائی تم پر ایک اچھی ہونے کا ساتھی ہو۔ بس ہمت پیدا کرو، اس میں کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا میں۔ اس وقت مجھے سانس لینا بہت مشکل سے آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے سمجھاتا رہا تھا اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اس کے کمپیوٹر پر بیٹھ چکا تھا اور ارادہ اب میرا آغاز کرنے کا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، آنکھیں بار بار نم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ دل چاہتا تھا کہ ایک بار اماں کو دیکھ لوں، ایک بار انہیں گلے سے لگا کر بتا دوں کہ آپ کا بیٹا اب زندگی میں کچھ حاصل کرنے جا رہا ہے، اب آپ دعا دے دیں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں کمپیوٹر کو گھورتا رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں نے ویب سائٹ کو بنانا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا تھا، مگر ایک ہفتے کے بعد ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالا تھا اور پوری ویب سائٹ اڑ گئی تھی اور میں سر پکڑے بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کچھ دیر سو گیا تھا اور وہی سونا میری محنت کو غارت کر چکا تھا۔ اس دن بھی میں خوب رویا تھا، میری زندگی میں صرف اور صرف تکلیف ہی لکھ دی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ مایوس ہوا تھا۔ سمین نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ بھی حوصلہ اس دن میرے لیے کارآمد ثابت نہ ہو سکا تھا۔ دوپہر کے وقت میں گھر سے نکل گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب میری مٹھی سے پھسل چکا ہو۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ پورا دن میں نے شہر کی خاک چھانی تھی اور پھر رات کے وقت میں بھوکا پیاسا لوٹا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سمیر نے مجھ پر غصہ کیا تھا، غصے سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، تمہیں علم ہے میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوا ہوں؟ کہاں کہاں تھے، میں نے بھی تمہیں تلاش نہیں کیا، ہر ایک دوست کو فون کیا، کیا تمہارے گھر تک نہیں گیا؟ تمہیں پتہ ہے میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بس ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں تم کچھ کر نہ لو۔ خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ اس مہینے کو ضائع مت کرو، تمہارے لیے تو ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں کافی سارا شرمندہ سا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے حوصلہ دیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دوبارہ کام شروع کر دیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نیند ایک طرف، کھانا پینا ایک طرف، صرف کام کرنا ہے، اور اسی لگن نے مجھے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی ہمت دے ڈالی تھی۔ میں بمشکل 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ہی گھر سوتا تھا اور دھیرے دھیرے میری ویب سائٹ مکمل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب و غریب میں کیفیت میں مبتلا تھا۔ میرے پاس صرف 500 روپے تھے اور اس 5 دنوں میں یا تو اس کی کایا پلٹ دینی تھی یا پھر وہیں کا وہیں کھڑے رہنا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اب تو میں نے سونا بھی بند کر دیا تھا۔ سمیر ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا، اس نے مجھے حوصلہ دیا تھا، ہمت دی تھی کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ بھی لگا رہتا تھا۔ اگر اس برے وقت میں میرا کسی نے ساتھ دیا تھا تو وہ صرف اور صرف میرا دوست تھا، جس نے بھائی بن کر مجھے سپورٹ کیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور یہ 5 دن کا عرصہ بھی کس طرح بیتا تھا مجھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ آج میری ویب سائٹ کا آخری دن تھا اور دل میں عجیب و غریب سے کیفیات کا شکار تھا۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آئے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ویب سائٹ مکمل کر لی تھی اور کہتے ہی نان جب آپ سچے دل سے محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو حاضر ناظر جان کر اپنا روزگار لکھ دیتے ہیں، تو میرا رب بھی آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ میری ویب سائٹ مکمل ہونے کی دیر تھی کہ کام شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اس ویب سائٹ پر کافی تیزی سے ترقی بھی کر لی تھی، پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی تو شروعات میں آمدنی بہت کم تھی،
لیکن اب کچھ سہارا سا ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں اب سمیر کے گھر نہیں ٹھہراؤں گا۔ پورے مہینے میں اس کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا اور مجھے اب شرمندگی ہونے لگ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ سے میرا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میرا ایک عجیب ہی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے ہر وقت ڈستی رہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے لیے کرائے پر فلیٹ لے لیا تھا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ بھی خرید لیا تھا۔ سمیر مجھ سے کافی خفا رہتا تھا۔ مجھے ڈانٹتا تھا کہ میں نے وہ باتیں صرف اور صرف میری جان کو ہی حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہی تھی۔ میرا ایسا ویسا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میرے باپ نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ ویسے بھی تم ہم پر بھاری نہیں ہو۔ مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میں تمہارا جتنا احسان مند ہوں، زندگی میں کسی کا احسان مند نہیں رہوں گا۔ اپنے ماں باپ کے بعد میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری ذات پر اپنا اتنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع کر دیا تھا، جبکہ وہ مجھے خاموش کروا دیتا تھا۔ دن دگنی رات چگنی میں ترقی کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن میں نے نمازوں کا سہارا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ مجھے صرف ایک اللہ پر ہی بھروسہ تھا۔ انسانوں پر سے تو جیسے اب بھروسہ اٹھ ہی سا گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے چلے جا رہے تھے تبدیل، کیونکہ اس ویب سائٹ پر کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 3 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، اور ان 3 سال کے درمیان میں نے اپنا خود کا فلیٹ خرید لیا تھا، گاڑی لے لی تھی، خود کی ایک زندگی بنا ڈالی تھی۔ لیکن ہاں، ان 3 سالوں کے درمیان میں کبھی بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا، اور یہ 3 سال میری زندگی کے ایسے تھے جس میں نے اپنا سب کچھ کھو ڈالا تھا۔ ماں باپ، نیند، سکون، سب کچھ کہیں کھو سا گیا تھا۔ سمیر ہر ہفتے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا، کافی گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہتا تھا، جبکہ میرے پاس صرف اس کے لیے ایک ہی لفظ ہوتے تھے: شکریہ۔ اگر تم میرے لیے اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو آج میں اس مقام پر نہیں پہنچتا۔ کئی دنوں سے سمیر مجھے ہدایت کر رہا تھا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان کو بتاؤ کہ تم کیا کر چکے ہو، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بابا نے مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن نہ اندر ایک ایسی تڑپ تھی جو مجھے میرے ہی ماں باپ کے پاس کھینچ کر لے کر چلی گئی تھی۔ پورے 3 سال کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے محلے میں چلا آیا تھا۔ ہر شخص مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مہنگا لباس، مہنگی گاڑی، ہر ایک کی آنکھیں بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میرا بڑا بھائی میرے باپ کا سامان صحن میں پھینک چکا تھا اور ابا جان کو چوکھٹ کی جانب دھکا دیتے ہوئے بولا تھا: دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ہر وقت میرے لیے عذاب بنے رہتے ہو۔ وہ زمین بوس ہوتے ہی میں نے اسے اسی پل انہیں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ جبکہ وہ کچھ سنبھلے تھے، پہلے ہی انہوں نے بڑے بھائی کو پلٹ کر دیکھا تھا، مگر جیسے ہی انہیں احساس ہوا تو ان کی آنکھیں مجھ پر چلی گئی تھیں اور پھر پلٹنا بھول گئی تھیں۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرا بڑا بھائی ایسی گھناؤنی حرکتیں بھی کر سکتا ہے۔ اماں کو بھی اس نے اسی انداز میں دھکا دے دیا تھا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا گریباں جھنجھوڑ کر میں نے دیوار میں گھسا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا: خدا کرے تمہیں بھی ایسی ہی اولاد نصیب ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تم گھر سے نکال رہے ہو، یہ گھر تمہارے نام ہے کیا؟ جبکہ وہ بھی مجھے دیکھ کر ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا: اگر میں تمہیں روڈ پر نہیں لایا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے آخری کال آپ کے ابو کی طرف کی تھی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ میری جسامت اور میرا قد کی مناسبت سے کافی اچھا ہو گیا تھا۔ میں ابا جان کو تھامتے ہوئے بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں،
اماں جان بھی ساتھ ہیں۔ ان کا سامان اٹھا کر باہر کو لے آیا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں بٹھایا اور فوراً ہی وہاں سے گاڑی بھگا کر اپنے فلیٹ کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ میری ماں اور میرا باپ دونوں ہی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہونا ہے، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب میں لوٹ کر واپس جاؤں گا تو وہی سب میری آنکھوں کے سامنے چلا آئے گا جو 3 سال کے پہلے میں نے برداشت کر لیا تھا۔ مگر میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پاگل نہیں تھا۔ میں نے اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن یہ میرے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے بڑے بھائی نے نکالا ہے۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ گھر لانے کے بعد بھی ہم لوگوں کے درمیان پورا 1 ہفتہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور پھر 1 ہفتے کے بعد میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنے باپ کے گلے لگ کر بے تحاشا رو دیا تھا۔ 3 سال کی تڑپ یکدم اوت کر باہر کو چلی آئی تھی، جبکہ ابا جان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ہر ایک بات بتائی تھی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی بے وجہ سے شیر ہو گیا تھا، پورے گھر پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد تو اسے جیسے یہ سب کرنے کا لائسنس وغیرہ مل گیا تھا، اور اب اس نے دھوکے سے تمام جائیداد اپنے نام کروا لی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے بے دھڑک گھر سے باہر کو نکال دیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل و دماغ مزید خراب ہو گیا تھا، اور میں نے اپنے پیسے کی طاقت کے بل بوتے پر اس پر کیس ڈائل کر دیا تھا تاکہ اپنے باپ کی جائیداد اور ان کا وقار انہیں لوٹا سکوں۔ میں تمام بھائی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدارا ماں باپ آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ اگر آپ کو قتل بھی کر ڈالیں تب بھی وہ ماں باپ ہی ہیں۔ ان کے ہونے سے آپ دنیا میں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کبھی پیدا ہی نہ ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اہمیت دو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی آپ کا سہارا ہے، وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ کبھی بھی ان سے بدگمان مت ہونا، ورنہ تم تڑپتے رہ جاؤ گے، مگر ماں باپ کبھی بھی تمہیں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔